وہ ہر روز اسی راستے سے گزرتا تھا مگر اس راستے نے کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ یہ راستہ ایک پرانی نہر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جہاں پانی ہمیشہ بہتا رہتا مگر کبھی شور نہیں مچاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہر شہر کی سب سے خاموش چیز ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ متحرک تھی۔ وہ آدمی اسی خاموش حرکت سے مانوس ہو چکا تھا، شاید اسی لیے اس نے آہستہ آہستہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس کے اندر سوالوں کا ہجوم رہتا تھا، ہر بات کے پیچھے کیوں، ہر حالت کے پیچھے کیا فائدہ، اور ہر عبادت کے بعد قبول ہوئی یا نہیں۔ وہ رب کے قریب جانا چاہتا تھا مگر اس قربت کو ناپنا بھی چاہتا تھا۔ اس کی دعائیں لمبی تھیں مگر ان میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ وہ سجدے میں جاتا مگر دل مسلسل حرکت میں رہتا، جیسے کوئی مسافر جو منزل پر بھی نقشہ دیکھتا رہے۔ اس نے بہت کچھ پڑھا، بہت سنا، بہت سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے علم میں کمی نہیں تھی مگر اس کے دل میں وسعت بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر بات کو پکڑ لیتا تھا مگر کوئی بات اسے پکڑ نہیں پاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی نیت میں کمی ہے یا شاید وہ ابھی کافی نہیں بنا۔ یہی وہ کافی نہ ہونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا شور بن چکا تھا۔ ایک دن بغیر کسی خاص وجہ کے اس نے محسوس کیا کہ وہ تھک گیا ہے۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی نہ ذہن کی، یہ تھکن خود کو مسلسل سنبھالنے کی تھی۔ اس نے اس دن دعا نہیں چھوڑی مگر دعا کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بس بیٹھ گیا، نہ زیادہ نہ کم، اور اسی بیٹھنے میں پہلی بار اس نے خود کو سوال کے بغیر پایا۔ شروع میں یہ حالت اسے عجیب لگی، جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ سوال نہ ہو تو گفتگو کس سے ہو، طلب نہ ہو تو عبادت کس سمت جائے۔ مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ سوال نہ ہونا خالی پن نہیں بلکہ ایک کھلا میدان ہے، ایسا میدان جہاں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی دن کے بعد لوگ نوٹ کرنے لگے کہ وہ بدلا ہوا ہے۔ وہ پہلے جیسا ہی نظر آتا تھا مگر اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد لوگ کچھ دیر خاموش رہنے لگتے تھے۔ وہ کسی کو نصیحت نہیں کرتا تھا مگر اس کی خاموش موجودگی میں لوگ خود کو سننے لگتے تھے۔ وہ سوال لے کر آتے مگر واپس جاتے وقت سوال ہلکا ہو چکا ہوتا۔ ایک شام ایک لڑکا اس کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہی بے چینی جو جواب سے پہلے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں سب کچھ کر رہا ہوں مگر دل نہیں مانتا، ہر راستہ آزما لیا مگر کہیں پہنچا نہیں، اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ آدمی نے نہر کی طرف دیکھا، پانی بہہ رہا تھا بغیر کسی مقصد کے اعلان کے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ہر جگہ سوال ساتھ لے جاتے ہو۔ لڑکا چونکا، تو کیا سوال غلط ہے؟ وہ مسکرایا نہیں، نہ سنجیدہ ہوا، بس بولا، سوال غلط نہیں ہوتے مگر ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتے۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ شاید اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ وہ سوالوں کے بغیر بھی کہیں جا سکتا ہے۔ وہ دیر تک نہر کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا اور چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ آدمی جانتا تھا کہ وہ کسی کو جواب نہیں دے رہا، وہ بس سوال کو اس کی جگہ پر رکھ رہا تھا۔ تصوف اس کے نزدیک جواب پانا نہیں تھا بلکہ سوال کو اتنا نرم کر دینا تھا کہ وہ شور نہ مچائے۔ رات کو وہ اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتا، باہر سے آوازیں آتی مگر وہ ان سے لڑتا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ خاموشی آواز کے نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ مزاحمت کے ختم ہو جانے کا نام ہے۔ جب انسان لڑنا چھوڑ دیتا ہے تو شور بھی تھک جاتا ہے۔ ایک رات اس نے دل میں ایک بات محسوس کی، کہی نہیں، جیسے کوئی جملہ بننے سے پہلے ہی تحلیل ہو جائے۔ اس نے اسے روکا نہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ ہر احساس کو لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ باتیں اگر کہہ دی جائیں تو کمزور ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ شخص پہلے جیسا ہی رہا، نہ کوئی نیا لقب نہ کوئی نئی پہچان، مگر اس کے اندر ایک گہرا سکون تھا جو دکھاوے کا نہیں تھا۔ وہ اب عبادت بھی کرتا تھا مگر عبادت اس کی شناخت نہیں تھی۔ وہ دعا بھی مانگتا تھا مگر دعا اس کی آخری امید نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ رب کے سامنے سب سے سچی حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کچھ بننے کی کوشش نہ کرے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، اپنے سوال پوچھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے سوال چھوڑے نہیں، میں نے انہیں ساتھ لے جانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ شخص نہ مشہور ہوا نہ لوگوں نے اس کے گرد حلقے بنائے۔
شاید اس لیے کہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی فارمولہ نہیں تھا، وہ بس ایک یاد دہانی تھا اس بات کی کہ رب تک پہنچنے کے لیے دل کو ہلکا کرنا پڑتا ہے، بھرنا نہیں۔ اور یہی تصوف ہے، ہر دروازے پر سوال رکھ دینا، ہر راستے کو جواب سے آزاد کر دینا، اور اتنا خاموش ہو جانا کہ سچ خود تمہارے پاس آ بیٹھے۔